اس میں کیا شک کہ علم ایسی طاقت ہے جسے ہزاروں برس تک زنجیر بند کر کے انسانوں کے استحصال اور ناانصافی کو یقینی بنایا گیا۔ کہیں علم کے گرد اوہام، نامعلوم کے خوف اور ننگے استبداد کی دیواریں اٹھائی گئیں، تو کہیں علم کے حصول پر مخصوص طبقات کا اجارہ قائم کیا گیا۔ تجسس، دریافت، ایجاد اور تخلیق کے دھارے مگر جنگلوں میں اپنی بقا کی لڑائی لڑنے والی نسل انسانی کی وجودی بنت کا حصہ چلے آ رہے ہیں۔ 15ویں صدی عیسوی انسانی تاریخ کا اہم سنگ میل ثابت ہوئی۔ بازنطین سلطنت کے اختتام اور سلطنت عثمانیہ کے قیام کو قرون وسطی کے اختتام اور نشأت ثانیہ کی ابتدائی نشانیوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بازنطین سلطنت کے بہت سے علماء اپنے فکری اساسوں سمیت ہجرت کر کے اٹلی وغیرہ پہنچ گئے۔ ان صاحبان تفکر کے زیر اثر خوابیدہ یورپ کی تاریک غاروں میں لفظ اور خیال کی کرنیں پھیلنے لگیں۔ جوہانس گٹنبرگ نامی شخص جرمنی کے اہل حرفہ سے تعلق رکھتا تھا۔ 1440 میں اسے ایسی مشین بنانے کا خیال سوجھا جس سے تحریر تک بآسانی رسائی ممکن ہو سکے۔ بالآخر 1450 میں گٹنبرگ ایسا ابتدائی چھاپا خانہ بنانے میں کامیاب ہو گیا جسے تجارتی بنیاد پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تاریخ انسانی کا رخ تبدیل کرنے والی اس ایجاد سے عمومی خواندگی کا دروازہ کھلا۔ طبقہ عمرہ اور مذہبی شواہے کے قبضے میں پوشیدہ علوم تک عام آدمی کو رسائی ملی۔ صنعتی انقلاب کا امکان پیدا ہوا۔ برونو اور گلیلیو جیسے اذہان نے شواہد کی بنیاد پر چرچ کے نظریات کو چیلنج کرنا شروع کیا۔ سرونتی، لیونارڈو ڈاونچی، مائیکل اینگلو اور شیکسپیئر جیسے دیوقامت تخلیق کاروں نے جنم لیا۔ وکٹورین ناول کی روایت ہی بتاتی ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد کی تعداد بڑھ رہی تھی جو کتاب پڑھ سکتے تھے۔ گٹنبرگ کے چھاپا خانے نے معیشت، سیاست اور تمدن کے خد و خال بدل دیے۔ کتاب کے سفر میں اگلی منزل اخبار تھی اور پھر 20ویں صدی کے ابتدائی برسوں میں ریڈیو اور فلم۔ برنہارڈ شلنک کی کتاب دا ریڈن بھلے کم لوگوں نے پڑھی ہو، لیکن 2008 میں ڈیوڈ ہیئر نے اس کتاب پر فلم بنائی جو کروڑوں افراد نے دیکھ رکھی۔ شلنک نے ایک دل گداز انسانی المیے کی تصویر کشی کرتے ہوئے پڑھنے لکھنے کی صلاحیت سے محرومی کے باوجود علم تک رسائی کے بالواسطہ امکانات بھی بیان کیے۔ ریڈیو اور فلم سے کچھ ہی اشروں بعد ٹیلی ویژن ایجاد ہو گیا، جس کے لیے میکارتھی ازم سے پنجہ آزمائی کرنے والے صحافی ایڈورڈ مرو نے کہا تھا کہ اگر ٹیلی ویژن لوگوں کو باخبر رکھنے کا فرض ادا نہیں کرتا تو یہ محض ایک ڈبے میں بند تاروں اور روشنیوں کا گچھا، وائرز اینڈ لائٹس ان اے باکس، بن کے رہ جائے گا۔ انسانی تاریخ کے پھیلے ہوئے منظر پر ہماری نسل بھی ایک نقطہ معدوم بن کر رہ جائے گی، جس کے فٹ نوٹ میں لکھا جائے گا کہ اس نسل نے ٹیلی ویژن اور مانے حمل ادویات سے کمپیوٹر اور روبوٹ تک کا سفر دیکھا، انسان کو چاند پر قدم دھرتے دیکھا، فیکس مشین کی ایجاد اور پھر اس کا متروک ہونا دیکھا، فیس بک پر لکھے طویل پیغامات کو 140 حرفوں کے اختصار میں سمٹتے دیکھا۔ تاہم کتاب سے ٹویٹ کے سفر میں ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ رائے کا علمی تناظر نعرے کی قطعیت میں بدل گیا ہے۔ اب کسی کو متعلقہ موضوع کا پس منظر جاننے اور دلائل پر غور و فکر کی ضرورت نہیں، پہلے سے استوار تعصبات کی بنیاد پر گالی دی اور آگے نکل گئے۔ پوسٹ ٹروتھ کی سچائی جاننے کے لیے گلیلیو کی دوربین درکار نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا نیٹ ورک کافی ہے۔ ہم پیوٹن کی قوم پرستی اور نریندر مودی کی فرقہ پرستی کی آڑ و مقامی حساسیت کے پیش نظر لیتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے ملک میں 5th جنریشن وارفیئر کو الٹے پاہے مراجعت کرتے نہیں دیکھا؟ جنہیں کل تک سرکار دربار سے براہ راست خبر ملتی تھی، اب ان کی اپنی کوئی خبر نہیں۔ ناصر کاظمی نے کہا تھا، رفتگاں کا نشان نہیں ملتا، رفتگاں کا نشان کیا خاک ملے، ہمیں تو عمران خان کے ارشادات کی تھا نہیں ملتی۔ حضرت نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مقدمہ یہ مرتب کیا ہے کہ ان کی حکومت غیر ملکی سازش اور داخلی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں گرائی گئی، گویا آئین کی شک 95 حرف بے معنی ہے۔ اگر امریکی سازش کے الزام میں حقیقت ہے تو عمران خان امریکی رہنماؤں سے رابطے میں کیوں ہے؟ آئین میں وزیر اعظم کی میعاد ایوان کے اعتماد سے مشروط ہے۔ عمران خان ایوان کا اعتماد کھو چکے اور اپنے مخالفین کو چور اور لٹیرے قرار دے کر صاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں بتاتے کہ وہ یہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ کے جلسہ میں البتہ کہا کہ نیوٹرل کچھ کر سکتے تھے
اور انہوں نے نہیں کیا۔ نیوٹرل کی اصطلاح دستور میں نہیں ملتی، البتہ میجر جنرل بابر افتخار نے فوج کو نیوٹرل قرار دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان نیوٹرل سے کیا توقع رکھ رہے ہیں؟ جولائی 2018 کے انتخابات میں ہم نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے درجنوں امیدواروں کو اپنی سیاسی جماعت کے ٹکٹ واپس کر کے تحریک انصاف میں شامل ہوتے دیکھا، RTS کو بند ہوتے دیکھا، آزاد ارکان اسمبلی کو جہاز بھر بھر کر اسلام آباد پہنچانے کا تماشا دیکھا۔ غالباً صاف اور شفاف انتخابات سے عمران خان کی یہی مراد ہے۔ یاد رہے کہ ہماری انتخابی تاریخ میں ووٹوں کی شرح اور کامیاب امیدواروں کی تعداد میں کبھی قابل فہم تعلق نہیں پایا گیا۔ نادیدہ دستکار ہر انتخاب میں مقبول جماعتوں کو کمزور رکھنے کے لیے جوڑ توڑ کرتے رہے۔ اس کی وجہ انتقال اقتدار کے بجائے شراکت اقتدار کا غیر دستوری اور ناگزیر طور پر ناکام تصور ہے۔ عمران خان کی سیاست ایسی ہی دو شاخہ ترجیحات کی زیاں کاری ہے۔